جب فاروق اعظم گئے فتح بیت المقدس کے لیے تو آپ کے کرتے کو جو 36 پیوند لگے ہوئے. تو ظاہر بات ہے جب کیسر و کسرا بھی فتح ہوئے تو اوپر بیٹھنے والے حکمران نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کو پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک ہی سواری لے کر مدینہ منورہ سے چلے اور اپنے غلام کو فرمایا کہ بھائی بیت المال کی سواری ہے تو دو تو ہم لے نہیں سکتے تیرے لیے علیحدہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں تجھے سوار کر کے پیدل خود چلوں گا، جب تو تھک جائے گا نا تو میں تجھے اوپر سوار کر دوں گا، پھر عمر اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلیں گے. باتیں کرتے ہیں اسلام کے. مدینے کی ریاست میں تو یہ ہوتا تھا. ہاں جی، مدینے کی ریاست میں تو کشکول پکڑ کر پوری دنیا سے نہیں مانگا جاتا تھا. اب وہ آ رہا ہے تو ہمیں ڈالر دے گا تو ایسے ہوگا، اب وہ آ رہا ہے تو ہمیں ڈالر. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہاں مجھے کوئی بتایا کہ مدینے کی ریاست میں کشکول پکڑا گیا، تو جب نہیں پتا مدینے کی ریاست کیسی تھی تو مدینے کی ریاست کا نام ہی نہ لو. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں نا آپ بازار جا رہے تھے تو ایک بندے نے کہا محمد نے یہ کیا، آپ رک گئے. فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو لڑکا ہے نا اس نے یہ کام کیا، میں نے اس کو کہا. آپ نے اس لڑکے کو، وہ لڑکا نہیں تھا جوان تھا، یعنی جوان بچہ تھا، آپ نے اس کو بلا لیا. آپ نے فرمایا آئندہ عمر کے کان یہ نہیں سن سکتے کہ حضور کا نام آئے کہ محمد اور پھر آگے کوئی یہ کہے کہ اس نے یہ کیا، یا اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل. عمر یہ نہیں سن سکتا یہ بات. بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑھا ہوا؟ لیکن اتنا ضرور پڑھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال حضور نے خود کیسے حکومت فرمائی. کیوں جی؟ ہم اتنا تو ہم نے پڑھا ہے. پھر صدیق اکبر نے 2.25 سال کیسے حکومت فرمائی، اور پھر حضرت فاروق اعظم نے 10 سال کیسے حکومت فرمائی، پھر عثمان غنی نے 12 سال پھر کیسے حکومت فرمائی، اور پھر حضرت مولا کائنات نے 5.5 سال یا 6 سال یا 5 سال حکومت کیسے فرمائی، پھر امام حسن نے 6 مہینے حکومت کیسے فرمائی. ہمیں یہ سارا کچھ پتہ ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ نے کیسے حکومت فرمائی، ہمیں پتہ ہے سارا کچھ. اتنا تو ہم نے پڑھا ہوا ہے. پھر عمر بن عبدالعزیز نے کیسے حکومت کی، بلکہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ نے ایک بزرگوں کو اپنا جو ہے وہ نا سربراہ مقرر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں کوئی غلط بات کروں نا تو آپ نے میرے گریبان سے ایسے پکڑ کر کہنا ہے عمر کیا بات کر رہا ہے. یہاں تو لبیک کے نعرے پر ہضم نہیں ہو رہے. مدینے کی ریاست میں نا عمر بن عبدالعزیز نے خود بندہ رکھا ہوا تھا. فرمایا کہ عمر اگر غلط بات کرے نا تو نے عمر کے گریبان کو پکڑنا ہے اور پکڑ کر کہنا ہے عمر یہ کیا کام کر رہا ہے. حالانکہ عمر بن عبدالعزیز تو جو ہے وہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں اہل سنت کے نزدیک. وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہاں صرف مولانا تقریر کیوں کی، اس پر پرچہ کٹ جاتا ہے. آپ نے محفل نعت کی ہے تو اس پر پرچہ کٹ گیا. آپ نے جو ہے وہ 11ویں شریف کی محفل کرنی ہے تو آپ کا پرچہ کٹ گیا. آپ نے اب اپنے ابا جان کا کل کرنا ہے تو سپیکر کی آواز باہر چلی گئی. تو یہ بھی کوئی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس سے تمہاری غنڈہ گردی چل جائے گی؟ پاکستان تمہاری غنڈہ گردی کے لیے نہیں بنا، پاکستان رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے بنا. توجہ. مدینہ پاک میں لوگ چوراہوں پر لوگوں کے گھوڑوں کے سم نہیں صاف کرتے تھے کہ جناب 2 روپے دے جاؤ جی تھوڑے گھوڑا میں جی اشارے تے بچیاں بچے کھڑے ہوندے شیشہ صاف کرن واسطے. انہاں دی روٹی دا اور ذریعہ ہی کوئی نہیں. میں نہیں پڑھیا کہ مدینہ پاک وچ کوئی اس طرح بندہ منگدا ہوئے. نہیں منگدا. جڑے کوئی ہے سن بھی صحیح نا پیسے لین دے مستحق. حضرت حکیم بن نظام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ بھتیجے ہیں، سگی پھپھی ہیں ام المومنین، اور یہ مکے کے سردار تھے. اور بدر والے دن جو حوض بنے تھے نا صحابہ نے بنائے تھے، زبردستی جو مشرکین پانی پینے کے لیے آئے وہ سارے قتل ہو گئے. حضور نے فرمایا ان کو روکنا نہیں ہے، پانی پینے دو.
لیکن جس نے پانی پیا وہ بدر میں قتل ہو گیا۔ تو حکیم بن نظام کو جب رسول اللہ نے دیکھا نا، فرمایا یہ وہ حکیم ہے جس کو لایا گیا ہے، خود نہیں آیا، یہ لڑائی نہیں چاہتا۔ تھے وہ اس وقت مشرکین کی طرف، انہوں نے بھی حوض سے پانی پیا زبردستی، بعد میں قتل نہیں ہوئے۔ تو بعد میں جب زندگی میں قسم اٹھاتے تھے نا، وہ کہتے تھے لا والذی نجانی یوم بدر، اس رب دی قسم ہے جنہیں بدر والے دن مینوں بچا لیا سی۔ حکیم بن نظام بعد میں مسلمان ہو گئے، مکے کے سردار تھے، اور فتح مکہ والے دن حضور نے یہ اعلان فرمایا تھا جو حکیم بن نظام کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں۔ یہ سردار تھے، غریب ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد اتنے غریب ہو گئے کہ حضور سے مانگنے کے لیے چلے۔ لوگاں دین نو بنایا ہوا کھان پین دا ڈھنگ، جے دکان چل جائے تو پھر سبحان اللہ، جے کاروبار چل جائے پھر سبحان اللہ، اسلام کی کیا بات۔ میں نمازاں جو پڑھیاں سن، وظیفہ جو پڑھے سی، میں عمرے تے جو گئے سی، لوگاں کھان پین دا جے کوئی تھوڑی جی پریشانی آ جائے، میرا لبیک سے تعلق ہی نہیں، میرا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں، پریشانی کیوں آئی میرے لیے؟ اب ایک سردار و مکے کا پھر غریب ہو جائے، پھر اتنا غریب ہو جائے کہ حضور سے مانگنے کے لیے چلا جائے، تو عقل میں آتی ہے یہ بات کہ حکیم بن نظام تو نہیں کیا حضور اسی حالت کفر تے سرداریاں کیتیاں، جدوں مسلمان ہوئے تے منگن تے آ گئے۔ آج یہی مسلمانوں کو بات کھا گئی، جس کے پاس 4 ٹکے ہیں وہ غریب آدمی کو سمجھتا ہے ان کا کام ہے حضور کی عزت کے لیے کام کرنا، میرا کام تو ہے پلاٹ بنانا، میرا کام تو ہے گاڑیاں چلانا، میرا کام تو ہے جناب بڑی بڑی پراپرٹی خریدنا، میرا کام تو ہے مربے خریدنا، میرا کام ہے حضور کی عزت پر پہرا دینا۔ لوگوں نے یہی بنایا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں غریبوں کا یہ کام ہے، ہم تو آئے ہیں کمانے کے لیے، ہم تو آئے عیاشیاں کرنے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، قبر ایک کو جہی بڑھنی سارے دی، تے آنا بھی اتھے رسول اللہ نے، بس بات ختم ہے۔ حکیم بن نظام آ گئے، حضور نے فرمایا حکیم یہ دنیا کا مال بڑا سرسبز اور شاداب ہے، فرمایا یہ بڑا خطرناک ہے، مانگا نہ کر۔ کہنے لگا حضور بس اب بات ختم ہو گئی۔ میں بتانے لگا ہوں مدینے کی ریاست میں کیا ہوتا تھا، یہ اصل میں بات یہ کرنے لگا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کیسر و کسرا فتح ہوا، مال غنیمت آیا، او صحابہ کو اتنا بڑا بڑا مال ملا۔ حکیم بن نظام کو بلایا حضرت عمر نے، فرمایا بھائی یہ آپ کا حصہ بنتا ہے۔ فرمایا میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا کسی سے اب نہیں لینا، اب نہیں لینا۔ پھر حضرت عمر نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ گواہ رہنا، قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ حکیم بن نظام کا مجھ سے پوچھ ہو جائے میں لوگ اس کو دے رہا ہوں یہ لینے سے انکار کر رہا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیک سکے یہ جو سراغ لے کے چلے۔ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر فقر بوذر۔ میں بوذر کی فقر کی بھی میں اصل بات مدینہ کی ریاست میں ابو حضرت حکیم بن نظام اپنا حصہ بھی نہیں لے رہے تھے، مدینے کی ریاست میں تو جو اپنا حق تھا وہ بھی کوئی نہیں لیتا، اور یہاں تو اوپر سے لے کر نیچے تک جو لوٹ مار شروع ہے، اس کو بند کرو نا۔ تو پھر کہو جی ملک دے حالات بھی صحیح ہو جان، انج نہیں ہو سکتا۔ ملک دے حالات اس ویلے صحیح ہون گے جد عمر بن عبدالعزیز دی طرح جدو بیمار ہوئے تے انہاں دے جڑے سالے سن وہ ملن آئے تو اپنی ہمشیرہ نو کہنے لگے، وہ بادشاہ دے بیٹے سن، آپ دی بیوی بھی بادشاہ دی تھی سی، اپنی ہمشیرہ نو علیحدہ کر کے کیا کہ ساری دنیا ملن آ رہی بھی ماز پرسی کا رستے عمر بن عبدالعزیز نو، تے کم از کم دے کپڑے تو بدل دے، سارے وزیر مشیر آ رہے نے ملن، تے آپ دی بیوی نے اپنے برا نو کیا کہ کتھوں بدلاں، ایک کو تے سوٹ ہے، جس ویلے حکمران ایک کو سوٹ پاوے نا تے وزیر مشیر بھی ملن آ رہے عمن، کیوں جی؟ تو پھر 8 صوبے میں جو زکوٰۃ پھر واپس آندی، پھر 8 صوبے جو زکوٰۃ، عمر بن عبدالعزیز دے زمانے زکوٰۃ لین والا کوئی نہیں سی، 8 صوبے دے گورنر نے لکھ دیتا ہے تے زکوٰۃ لین والا ہی کوئی نہیں۔ تے جس ویلے ہر بندہ عیاش ہوئے، ہر بندہ جناب 20 قسم دے کھانے کھانا ہوئے، ہر بندہ دوسرے دے مال تے نظر رکھنا ہوئے،